جس نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اعلان کیا وہ میں ہی تو ہوں۔ حضور اپنے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرا رہا ہے کہ میں تو سب سے پہلا مومن ہوں، سب سے پہلا مسلم ہوں۔ مسلمانوں کے اندر، کل مسلمانوں کے اندر، یعنی پہلے مسلمان سے لے کر آخری مسلمان تک، تمام مسلمانوں کے اندر جس کو شرف اولیت حاصل ہے وہ میں ہی تو ہوں۔ اللہ کی توحید کا سب سے پہلے اعلان کرنے والا، اللہ کی توحید کا جس کو سب سے پہلے عرفان اتم حاصل ہوا، جس کو سب سے پہلے اللہ کی توحید کی معرفت نصیب ہوئی، اور جس نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اعلان کیا وہ تو میں ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 163۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ لا شریک، نہیں کوئی شریک، لہو اس کا، وبذالک اور یہی، امرت مجھے حکم ہوا ہے، وانا اور میں، اول المسلمین سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے پچھلی آیہ مبارکہ کے اندر اپنے پیارے محبوب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم سے یہ اعلان کرایا کہ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے اندر ہر شرک سے نفی آ گئی، شرک جلی کی نفی بھی آ گئی اور شرک خفی کی نفی بھی آ گئی۔ شرک جلی سے مراد کسی بت کو خدا مان بیٹھنا، اور شرک خفی سے مراد ریاکاری یعنی دکھلاوے کے اندر مبتلا ہو جانا۔ تو جتنے بھی میرے نیک اعمال ہیں وہ نیک اعمال فقط اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ میں نہ کسی بت کے لیے عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی میں کسی کو دکھانے کے لیے، مخلوق میں سے کسی کو بھی دکھانے کے لیے بھی میں عبادت نہیں کرتا۔ ابھی جو آیہ مبارکہ ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے اندر بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا۔ دیکھیے گا، لا شریک لہ، نہیں کوئی شریک اس کا، وہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں بندگی کرتا ہوں، جس کا میں ہر حکم بجا لاتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، یہ پچھلی آیت کے اندر بات آئی، وہ تمام جہانوں کا اکیلا پروردگار ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں یہ اعلان کروں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اصل میں یہ جو مضمون پیچھے چلتا آ رہا ہے بہت ساری آیات سے، اسی کا تسلسل ہے یہ، کیونکہ کفار مکہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ہم سنت ابراہیمی کے پابند ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر گامزن ہیں۔ تو اس بات کی تردید کی جا رہی ہے اور پورے دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رستے پر چل رہے ہو تو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ایک بہت بڑا الزام لگا رہے ہو کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک تھے، کیونکہ تم مشرک ہو۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو یہ تو تمہارا یہ کہنا ایک بہت بڑا الزام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، اور نہ ہی میں جو کہ ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے اعلان کرا رہا ہے کہ اے محمد آپ ان کو بتا دیجئے، نہ ہی ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے اور نہ ہی میں مشرک ہوں، اور نہ ہی اللہ کا کوئی پیغمبر مشرک ہوا۔
میں تو اعلان کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے یہ اعلان کرا رہا ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ اعلان کروں کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں یہ اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے اول المسلمین ہونے کا اعلان فرما دیجئے۔ اب اس کے اندر بھی بہت اہم بات آ رہی ہے کہ جس نے اس کائنات ارضی و سماوی کے اندر جس نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اعلان کیا وہ میں ہی تو ہوں۔ حضور اپنے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرا رہا ہے کہ میں تو سب سے پہلا مومن ہوں، سب سے پہلا مسلم ہوں۔ مسلمانوں کے اندر، کل مسلمانوں کے اندر، یعنی پہلے مسلمان سے لے کر آخری مسلمان تک، تمام مسلمانوں کے اندر جس کو شرف اولیت حاصل ہے وہ میں ہی تو ہوں۔ اللہ کی توحید کا سب سے پہلے اعلان کرنے والا، اللہ کی توحید کا جس کو سب سے پہلے عرفان اتم حاصل ہوا، جس کو سب سے پہلے اللہ کی توحید کی معرفت نصیب ہوئی، اور جس نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اعلان کیا وہ تو میں ہوں۔ اچھا، اب یہاں یہ بات سمجھیے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں یہ اعلان فرمایا کہ میں تخلیق کے اندر سب سے پہلا ہوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق فرمائی ہے، اور بعثت کے اعتبار سے میں سب سے آخری ہوں۔ تخلیق میں میں سب سے اول، کل مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے پہلے خلق فرمایا، جس کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اور بعثت کے اعتبار سے، یعنی دنیا کے اندر اپنی جلوہ گری، اپنی تشریف آوری کے اعتبار سے، انبیاء میں سے سب سے آخر میں آنے والا، جس کو سب سے آخر میں بھیجا گیا بطور نبی، بطور رسول، جس کو سب سے آخر میں بھیجا گیا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یوں مجھے اولیت کا شرف بھی حاصل ہوا، یعنی میں اول بھی ہوں اور میں آخر بھی ہوں، پیدا ہونے میں اول ہوں اور دنیا کے اندر بطور نبی بن کر آنے میں آخری نبی ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظمت اور یہ شان کہ آپ اول الخلق ہیں، اور دوسری آپ کی عظمت کہ آپ اول المسلمین ہیں، آخر الانبیاء ہیں، آپ آخری نبی ہیں اور آپ اول المسلمین ہیں۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک جامع ترمذی کی ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 201 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، سوال کیا گیا، متی وجبت لک النبوہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت سے کب سرفراز فرمایا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا، آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت اللہ کا نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق ہونا باقی تھی، آپ ابھی تخلیق نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت سے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے اندر عظمت بھی آ گئی، اور اسی کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اے کافرو اور اے مشرکو، تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ تم نہ ملت ابراہیمی پر ہو اور نہ ہی کسی پیغمبر کے راستے پر ہو، اور نہ ہی تم آخری نبی جو اول المسلمین ہیں نہ ہی تم ان کے راستے پر ہو۔ تمہارے پاس اتنا عظیم رسول تشریف لے آئے، اور اس عظیم رسول کے تشریف لانے کے باوجود بھی تم ابھی تک توحید سے کوسوں میل دور ہو، اور توحید کے علم کو تھامنے کے لیے تم اب بھی تیار نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے اور اس جذبے کے ساتھ سرشار ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید کے اوپر پوری طرح قائم رہیں، دائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توحید کے اوپر پختہ عقیدہ عطا فرمائے، ہمیں راسخ بنائے،
اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 163 کے ساتھ اپنی کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔